مولوی صاحب نے بھی گزشتہ نشست کا کچھ حوالہ پیش کیا۔ سہل شیرین دو کے صحفہوں میں ابھی تو 6 دفتر ہیں، 6 دفتر، اور ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو ماضی میں شاید نسل در نسل بھی ہمارے سے مل جائے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور فرماتے ہیں کہ دربیون ان میں موجود ہے، اب اس کو مارنا نہیں ہے، اس کی تربیت کر کے اس میں سے برائیوں کو نکالنا ہے۔ ہر شہری ہے تو شہری بھی ان معاملات میں ہیں، اور اگر مضافاتی علاقے کے لوگ ہیں تو ان میں بھی یہ باتیں ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کون سی چیز آج روئی ہے طریقت و شریعت اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے، وہ سب غلط ہے۔ اور فرماتے ہیں اس معاملے میں قصہ سنو، دربیانه این شنو یک قصه تا برای سر گفتم حصہ یہ۔ اس معاملے میں تم سے بات کرتا ہوں تو میں قصہ سناتا ہوں۔ بر عمر آمد قیصر یک رسول در مدینہ از بیابان نحول۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، خلافت کا زمانہ، قیصر روم کا ایک ایلچی روم سے، اس زمانے میں دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں، بلکہ بعثت سے پہلے دنیا میں 2 طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور دوسرا کسرا۔ ایک قیصر رومی تھے جو عیسائیت مذہب پر تھے، اور ایک کسرا تھے جو ایرانی تھے اور وہ آتش پرست تھے۔ یہ 2 قومیں کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کی سپر پاور تھی۔ اس دور کی سپر پاور 2 قومیں تھیں، ایک قیصر رومی اور ایک کسرا جو آتش پرست زرتشت مذہب کے ماننے والے ایرانی تھے، اور یہ اس دور کے عظیم لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رحمت العالمین بنا کر لباس بشریت میں بھیجا، عربستان میں بھیجا، تو دائیں بائیں یہ 2 قومیں تھیں، اور یہ بہت ترقی کی اعلیٰ ترین منزلوں پر بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت العالمین کے صدقے و طفیل میں اللہ نے اسلام کو قوت بخشی، اور دونوں ان سپر پاورز کو صحابہ کرام کی وساطت سے اللہ نے ان کا رخ دکھایا، اور دونوں قوموں پر یہ صحابہ کی برکت سے اسلام کی روشنی پھیلی، اور ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے مختلف علاقوں میں، حبشہ میں لکھا، ایرانیوں کو بھی لکھا، قیصر کو بھی لکھا، اس کے نتیجے میں اسلام کی سربلندی کا ایک ایسا راستہ کھلا جو اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عظیم قوموں کے درمیان مسلمانوں نے عروج حاصل کیا، اور 4 دانگ عالم میں اسلام کی روشنی پھیلتی نظر آئی۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، عمر خطاب کا ایک طویل دور ہے 10 سالہ حکومت کا۔ اس دور میں قیصر روم کا ایلچی روم سے چلتا ہوا، مشکل ترین راستوں سے گزرتا ہوا، پہاڑیوں سے، فرماتے ہیں یہاں پہ لفظ استعمال کیا بیابان نحول، کہ بیابانوں سے، صحراؤں سے، جنگلوں سے گزرتا ہوا وہ مدینہ منورہ پہنچا۔ بر عمر آمد قیصر یک رسول در مدینہ از بیابان نحول، گفتگو قیصر خلیفہ اے حشم، دامن اسبو رخت را آجا کشم، اے برادر چون ببینی قصر او، چونکہ در چشم دلت رست مو۔ وہ قیصر روم کا ایلچی مدینہ منورہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہنچا، بہت مشکل راستوں سے گزر کر جب مدینہ منورہ پہنچا، ذہن میں رکھیے گا کہ نفس کی تربیت کیسے ہوتی ہے، کتنے سارے مسائل سے کیسے نکلنے کا امکان ہے۔
مولانا اس میں قصہ بیان کر رہا ہے کہ وہ مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچ کے اس نے پوچھا کہ مدینہ کے جو بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، عمر کا محل کہاں ہے؟ کہ وہ محلوں سے ہوتا ہوا آیا تھا، بادشاہوں کے دور اس نے دیکھے تھے، تو اس نے پوچھا کہ یہاں بھی کوئی بہت بڑا محل ہوگا؟ مدینہ منورہ میں بھی پوچھا اس میں محل کہاں ہے؟ عمر کا کوئی محل نہیں ہے، عمر کا کوئی محل نہیں ہے. ای برادر چو ببینی خسرهو چون که در چشم دلت رستتمو، کیونکہ اس کا محل تمہیں نظر نہیں آئے گا. ان کا محل ان کی سادگی ہے، ان کا محل ان کی سادگی ہے. کوئی بہت بڑا محل نہیں ہے جس پہ عمر خطاب جو ہیں رہتے ہو. عمر تو بہت سادگی سے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ تم محل ڈھونڈ رہے ہو، اس میں ایک نقطہ یہ چھپا ہوا ہے کہ جب شاعر کہتے ہیں بال کو، شاعر زائد آنکھ میں اگر بال پر بال نکل آئے، ایک ایسا بال ہوتا ہے جو آنکھ کے اندر کے حصے میں نکل آتا ہے، اس کے نتیجے میں لینس پر دباؤ پڑتا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں شاعر زائد، کہ زائد اضافی بال آنکھ کے اندر کی پتلی میں نیچے اوپر نکل آتا ہے، اس لینسز کو ڈسٹرب کرتا ہے. تم جب اس شعر زائد کے ساتھ آؤ گے، تعصب کی بنیاد پر آؤ گے، دیکھنے کی صلاحیت کم ہونے کی بنیاد پر آؤ گے، پھر تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ایک ذرا سا بال اتنا کر دیتا ہے کہ انسان دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور پورا وجود ایسا ہو جس میں کیڑپن ہو تو پھر کیا کیفیت ہوگی. ایک بال کی وجہ سے تو نظر نہیں آتا، تو اگر پورا وجود ایسا ہو جائے تو پھر کیسے ہوگا. اب کوئی ایسی ذات کی مثال دیجئے جس میں یہ کیفیت نہ ہو، پھر وہ دیکھنے کی جو صلاحیت محفوظ ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس ایک تعصب کی وجہ سے، اس ایک کچفہمی کی وجہ سے، یا اس ایک تھکابر کی وجہ سے، اس ایک انانیت کی وجہ سے. جب دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بتاؤ اگر پورا وجود ہی ایسی فکر کا بنا ہوا ہو تو پھر کیا کیفیت ہوگی. تو کون ہے جو اس سے پاک ہے؟ کون ہے جو پھر اس کیفیت سے اس کمزوری سے پاک ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو محمد پاک شد از دار نور ہر کجا رو کرد وجه اللہ بود. وہ ذات مبارک ہمارے آقا مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی طہارت کا عالم یہ ہے. ایک بال کسی کو بھی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر سکتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ معروف فرماتے ایسا ہے کہ آپ کا پورا وجود اللہ کی عبدیت میں، اللہ کی بندگی میں مشغول ہے. اسی لیے آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں، ایک بال سے وہ دیکھتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں اللہ کو دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو محمد پاک شد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور پاکی کا عالم یہ ہے جو محمد پاک شد از نور دور. ہر قسم کی نیگیٹیویٹی سے، ہر قسم کے منفی خیال سے، ہر قسم کے تعصب سے اللہ نے بے نیاز کر کے شان رحمت للعالمینی کے ساتھ عالم وجود میں بھیجا. پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جو محمد پاک شد از نور دور ہر کجارو کھر وجہ اللہ بود. جدھر بھی دیکھتے اللہ کا چہرہ نظر آتا، اللہ کا نور نظر آتا. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قابل ستائش ہے، قابل تعظیم ہے وہ امت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی اختیار کی. حقیقی پیروی جو اختیار کرے گا اسی کے حصے میں سعادت آئے گی. چو رفیقی وصفہ بدخارا کی بینی ثم وجہ اللہ. جب تم وسواس کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ اور اپنی سوچ کے ساتھ پہلے سے تم نے ایک نگاہ بنا لیا، اب اس بنیاد پہ تم زندگی گزارو گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ تمہارے حصے میں کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی سعادت نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رفیقی وسوسہ بدخارا کے وبینی ثم وجہ اللہ. جب تم وسوسوں کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ، تعصب کے ساتھ، عصبیت کے ساتھ
سفر کرو گے تو تمہارے اندر وہ نقائص پیدا ہو جائیں گے کہ تم اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ سے قربت کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے اسی انداز کی طہارت اختیار کرنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر. اب یہاں پہ فریم آف ریفرنس کیا ہے؟ فریم آف ریفرنس اتنا مضبوط ہے دوستوں کہ گلو خلاصی نہیں ہوگی. اتنا مضبوط فریم آف ریفرنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بشریت کا دور اس انداز میں گزارا. اسی لیے آپ کی سیرت اور آپ کی پیروی کو اللہ نے واجب قرار دیا. آپ نے فرما دیا، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی. اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ فریم آف ریفرنس کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی توجہ، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت ہمارے حصے میں کیسے آئے گی؟ اس طریقے سے آئے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. معلوم کی مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں بہت وہ زاویہ دکھاتے ہیں کہ بالکل ڈفرنٹ ہے. کہیں راستوں میں الجھنا نہیں ہے، کہیں رکنا نہیں ہے، نہ تالابوں کی، نہ چشموں کی، نہ نہروں کی، نہ دریا کی بات کرنی ہے. بات کرنی ہے تو سمندر کی بات کرنی ہے، وسط کی بات کرنی ہے، کامیابی کی بات کرنی ہے، خالق کل کی بات کرنی ہے. جو رفیقی وسوسے بدخواہ، جب وسوسے بدخواہی کے وسوسے، وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ وہ کیا ہے؟ وسوسہ ہمیں راہ سے بھٹکا دیتا ہے. وسواس ہمیں مرکز سے دور کر دیتے ہیں. ہمارے اپنے نفس کے خیالات کی وجہ سے ہم مرکز سے دور ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں جو رفیقی وسوسے بدخواہرا، کہ برے خیالات کا وسوسہ تمہیں حق کو دیکھنے سے دور کر دیتا ہے. مگر یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت میں وسوسے کی معافی کا راستہ رکھا ہے. مثلا اگر کوئی خیال آتا ہے نیگیٹو خیال، تو فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ جب تک وہ منفی خیال پر عمل درآمد نہ کر لے مت لکھنا. وسوسہ آیا، اس پہ عمل نہ ہوا تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. وسوسہ آیا اور اس پہ عمل ہو گیا تو وہ گرفت ہے. تو بات یہ ہے کہ اتنی وسعت رکھی گئی امت محمدیہ کے لیے. مولانا فرماتے ہیں کہ وسوسہ آئے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو پھر وہاں پہ آسانی کا پہلو رہتا ہے. تو اس کے اگلے بارے میں فرماتے ہیں جس شخص کے سینے کا دروازہ کھل جائے، یعنی سینہ صدر علم نشرح اللہ کا صدرک، جو پڑھ رہے تھے آپ لوگ کیسے دیکھ رہے تھے؟ اس کے پڑھنے کے نتیجے میں سینوں میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، راستے کھل جاتے ہیں، نور نظر آتا ہے، ظلمت نظر آتی ہے. اللہ وہ نظر عطا کرتا ہے سینے کی کشادگی کے بعد کہ معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. ورنہ بات کیا ہے کہ جس میں استعداد ہو، جس میں صلاحیت ہو. یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے. تربیت کیا کرے نہ ہو جب کہ نہ ہو استعداد. تربیت کیا کرے، علامہ اقبال کا شعر ہے، تربیت کیا کرے جب نہ ہو استعداد. اگر قبولیت کی صلاحیت، استعداد کہتے ہیں قبولیت کو، استعداد کہتے ہیں قبولیت کو. تربیت ہو رہی ہے مگر قبولیت نہیں ہے. جگہ نظر آتا ہے جبھی جنبت نہ جنبت گل محمد، یعنی کہ جبھی جو گھوم رہی ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، گل محمد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. تربیت ہو رہی ہے مگر فرق نہیں. تربیت کیا کرے جب نہ ہو استعداد. باغ میں جا کے بھی ذاق خوش الہاں نہ ہوا، کہ باغ میں جا کے بھی کوا اسی آواز میں بولتا ہے. تربیت تو ہو رہی ہے وہ تربیت کا اثر نہیں ہو رہا. تربیت کا اثر جب ہوتا ہے تو پھر اس کے جوہر کھلتے ہیں. ورنہ استعداد نہ ہو، فرماتے ہیں استعداد پیدا ہو جائے تو راستے کھلیں گے. اگر کوئی اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، کمی و کجی کی وجہ سے، جنرک کوڈ کی رکاوٹوں کی وجہ سے تربیت کے باوجود تبدیلی نہیں لا رہا تو اس کے لیے کوئی خوشخبری کی علامت نہیں ہے. یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں فرماتے ہیں، صرف 2 انگلیاں اگر آنکھوں کے آگے رکھنے نظر نہیں آتا. بال نکل آئے تو نظر نہیں آتا. 2 انگلی لگتے ہیں آنکھوں کے آگے تو پھر ظاہر پرت کو کچھ نظر نہیں آتا. تو ظاہری آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ ظاہری آنکھ صرف 2 انگلی کی حجاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتی. 2 انگشت بر 2 چشم نے
हेज बीनी अलजहाँ इंसाफ दे, कि फिर दुनिया को दो आंखों के आगे उंगलियां रख दी जाएं तो कुछ नजर नहीं आता। वसवास की वजह से, अपनी नेगेटिविटी की वजह से उसकी आंखों के आगे दो उंगलियों का हिजाब आ जाए, फिर वो देखने से कासिर हो जाता है। ये नाबीनाई जो है खराबी है, ये नाबीनाई ना देखने की दो उंगलियों की वजह से, बाल की वजह से ना देखने की जो सलाहियत है वो नहूसत की अलामत है। इसकी अलामत है, नहूसत की अलामत है, मनहूसियत की अलामत है कि हम जाहिरदारी पे हैं और जाहिरदारी के बाद हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ जरा सी रुकावट के बाद, तो फिर क्या होगा? तूज़ चश्मे अंगुश्त राबर दौर ही वानिगाई हर्च में ख्वाही बबी, ये अपने आंखों के आगे से जाहिरदारी की ये उंगलियां हटाओ, फिर हर तरफ तुम्हें क्या नजर आएगा? अल्लाह का नूर, अल्लाह की नवाजिशात। कौम नूह के लिए कुरान से इस्तेफादा किया महरूम रहमतुल्लाह अलैह ने। हैरान हो जाता हूं मैं, कौम नूह ने जब हद से ज्यादा तजावुज किया। अगला मौजू ये नूर गुफ्तत उम्मत को सवा गोफ्तु जिदन सुयस्तक सुसिया, के नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब हद से तजावुज किया तो अल्लाह की बारगाह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेजार हो गए। 1000 साल से ज्यादा आपने उम्र पाई, 900 साल से ज्यादा आपने तबलीग दी का काम किया। कितने का काम किया? 900 साल आता है किताबों में कि 900 साल से ज्यादा तो आपने तबलीग दी का काम किया। अल्लाह की वहदानियत, वलिल्लाहिल इज्जत व रसूल वलिल मुमिनीन, इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूलों के लिए और मोमिनीन के है। तो लोगों को मोमिन बनाने की मेहनत की ख्याल की उन्होंने। अल्लाह की इज्जत मुसल्लम है, नबियों की इज्जत मुसल्लम है। अब जो शान मोमिनाना शान के साथ आते हैं उनकी भी इज्जत है, गैर मोमिन की कोई इज्जत नहीं। 900 साल की मेहनत के बाद जब बेजार हो गए, ये तो शान रहीमी हमारे आका की, सख्त तरीन ताइफ के मैदान की सख्तियाँ और ग़ज़वाए उहद के दंदान मुबारक के शहीद होने का वाक़या, इसके अलावा बेशुमार वाक़यात हैं, मगर ज़बान पे कभी भी उम्मत के लिए, कौमों के लिए ज़बान पे मनफी पहलू। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम फरमाया, कुरान कहता है कि मोमिनों के लिए रऊफुर रहीम है। खुदा रऊफुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है। खुदा रऊफुर रहीम है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। तखसीस है यहाँ पे ध्यान में रखना दोस्तों, हर कोई टैग लगा के घूम रहा है मोमिन मोमिन मोमिनाने शान की। पहली सफाइयाँ तो हो जाए, पहले जब तक जरूरतें भरी हुई है, फिर वो मोमिनाने शान को बोला। गैर मोमिन की जरूरत की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में वो रात छुपा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि मोमिनों से खिताब हो रहा है। गैर मोमिन की जरूरत हमारे नबी को नहीं, कोई मय्यार के तवा से अदना होगा, अदना होगा, शान के मुताबिक होना चाहिए। जो सिर्फ अल्लाह, जब भी हम कहते हैं अल्लाह है अल्लाह, हम तेरे नबी की शान और मंजिल को नहीं जानते, तू ही जरूर भेजे अपनी शान के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात कौम नूह ने जब हद से ज्यादा तजावुज किया, 900 साल की मेहनत के बाद भी नहीं सुना, तो फिर हुआ कुरान में क्या आयत ये है कि उन्होंने क्या करते क्या थे, जब बयान करते नूह अलैहिस्सलाम तो मुंह पे कपड़ा डाल लेते, चेहरे को छुपा लेते, आंखों कानों में उंगलियां डाल लेते, नहीं सुनना चाहते नबी की बात। और पूछते थे कहाँ है वो सवाब और बरकतें? अरे तुमने तो अपने चेहरे पे कपड़े डाले हुए हैं, अपने कानों में उंगलियां ठोती हुई है, तुम्हें कैसे नजर आएगा? बाल से नजर नहीं आता, उंगलियों से नजर नहीं आता, कपड़े भी डाल लो तो नजर नहीं आता, हाथ फिर नजर नहीं आता, हाथ छुप जाता है। तो यहाँ पर फरमाइए जब 900 साल मेहनत की और फिर जब दुआ की तो हर जगह से एक गुड़िया के कुएं तंदूर से पहले पानी बरामद हुआ, वो पानी बढ़ता रहा, चश्मे जारी हो गए, दरियाओं में पानी भर गया, समंदर उमड़ के आने लगा, पूरी जमीन पहाड़ की सारी चोटियां उस पानी में गर्क हो गए। सिर्फ एक किश्ती थी जिसमें पनाह थी, नूह अलैहिस्सलाम अपने मखसूस लोगों को लेकर, उसमें जो मोमिनाना शान के साथ थे और कुछ और भी थे, वो शामिल हो गए और समाज सवार हो गए। जब 40 दिन के बाद पानी उतरा तो तुर्की के मकाम जो है पहाड़ जूदी है, वहां पर उस जगह पर जाकर वो कश्ती रुकी और वो दरियाब भी कर ली गई है। उसमें फिर नूह अलैहिस्सलाम के लोग नीचे उतरे, दूसरे जो लोग थे जो वैसे वक्ती मसलहत के तहत सवार हो जाते हैं, उनके लिए भी सख्ती आती है।
اخلاص کے ساتھ جو عمل ہے اس کی اہمیت ہے، اور نفاق کے ساتھ جو عمل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوار ہو گئے، جب کشتی رکی اترے تو ان کو کچھ ایسی بیماری آئی کہ سارے لوگ جو ہے وہ اضافت جو تھی وہ سب جو ہے ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو کنعان جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو بیٹا جو تھا نوح علیہ السلام کا، کنعان جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی کشتی میں تعصب کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے، یہ انبیاء کے ساتھ بھی معاملات ہوئے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی پہاڑ جتنی بھی کوشش کرے گا اسے نجات نہیں ملے گی، پہاڑ جتنی کوشش بھی کوئی اگر کرے گا تو نجات اگر ملے گی تو اس کشتی میں ملے گی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح سے مشابہ ہے، جو سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا۔ میرے اہل بیت خانوادہ رسالت کی مثال کیا ہے؟ کشتی نوح کی، جو ان سے تقرب اختیار کرے گا، ان سے قریب ہو جائے گا، وہ نجات یافتہ ہو جائے گا۔ ورنہ معاملہ یہ ہے کہ آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ اس قیصر روم کے اس ایلچی نے پوچھا کہ آخر عمر کا محل کہاں ہے؟ وہ ڈھونڈنے لگا، بہت دیر تک اس کو ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کی طرح وہ چکر لگا کے مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگا کہ عمر کا محل مجھے مل جائے۔ بہت جب اس نے کوشش کی تو ایک بڑھیا عرابی عورت نے اس سے کہا کہ دیکھو وہ امیر المومنین جو ہے نا، وہ کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ نفاست کی آ گئی، احتیاط کی آ گئی، سادگی کی آ گئی، محل نہیں بنا رہے، اور کھجور کے امیر المومنین جو کہ 22 لاکھ مربع میل کہتے ہیں لوگ اس بیان میں، عمر خطاب کا جو علاقہ تھا جس پہ آپ نے سلطنت آپ کی حکومت کیا، آپ کی خلافت قائم تھی، وہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا، اور 22 لاکھ مربع میل کا جو مالک ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں ایک عربی عورت نے فرمایا کہ وہ دیکھو کھجور کے درخت کے نیچے عمر سو رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی کچھ نہیں، گرمی زیادہ تھی، تو عمر خطاب کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ اب یہ بھاگا وہ وہاں پہنچا، اور نے بتایا کہ وہ سو رہے ہیں، وہاں پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی جنگوں میں حصہ لیا، بے شمار زخم کھائے، زخم گہرے دیے بھی، میں شیروں سے کچاروں میں لڑا، شیروں سے چیتوں سے لڑا، میں طویل جنگوں میں نے شرکت کی، مگر مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ آج یہ سوئے ہوئے بندے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ بندہ سو رہا ہے اور اس کی ہیبت ایسی ہے کہ میں بڑے بادشاہوں کے دور میں نے دیکھے، اور یہاں ایک درخت نیچے سویا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی تربیت کے بعد ہوگا، نفس پرستی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بندہ سویا ہوا بھی ہے تو اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس ایلچی کیسے روم کا ایلچی کہہ رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ فرماتے ہیں رفت ام در پیش یہ شیر و فلنگ، شیر کہتے ہیں، فلنگ کہتے ہیں چیتے کو، میں شیر اور چیتوں سے لڑا، بہت سے زخم کھائے، زخم لگائے، مگر بے صلاحی مرد خفتا بر زمین من بہفت اندام لرزاں چیستی، کہ یہ بے آرام سے، بغیر ہتھیار، بغیر پروٹوکول، کتنی گاڑیاں چلتی ہیں آگے پیچھے ہے نا، 2023 کی بات نہیں چل رہی، اس کی بات تھوڑی چل رہی، کتنی گاڑیاں، پروٹوکول کس کا؟ چھوٹے سے بندے کا جو نفس کا غلام ہوتا ہے، اس کی اتنی سیکیورٹی ہے، اور وہ جو اتنے بڑے سلطنت کے مالک بے صلاحی مرد خفتا بر زمین، کہ زمین پر بغیر کسی پروٹوکول کے سوئے، کہتا ہے کہ من بہفت اندام لرزاں چیز تھی، کہ اس کو دیکھ کر مجھ سے لرزہ طاری ہو رہا ہے، مجھے خوف پیدا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے کہ بغیر ہتھیار کے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو رہے ہیں، اور قیصر روم کا ایلچی تھر کانپ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بال سے نقصان ہے، انگلیوں سے نقصان ہے، مگر جب تعلق باللہ کی کیفیت میں آ جائیں تو بغیر ہتھیار کے بھی سارا معاملہ آسان ہے۔ ہر کے ترسر از حقوق تخوا گزید ترسر از وی
جن و انس ہر کے دید جب کوئی اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو جن و انسان سب اس سے ڈرتے ہیں. ہم کیسے ہیں کہ ہم جراثیموں سے ڈرتے ہیں, ہم جنوں سے ڈرتے ہیں, ہم وائرس سے ڈرتے ہیں, ہم جادو سے ڈرتے ہیں, ہم سب سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. جس دن اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو قیصر روم کا ایلچی بھی اگر آ جائے تو تھر تھر کانپتا ہے. کرد خدمت بر عمر را و سلام, گفت پیغمبر سلام آن کا 1 گھنٹے کے بعد عمر خطاب کی آنکھ کھلی. 1 گھنٹے کے بعد عمر خطاب جاگے, جب کروٹ لے کے اٹھے تو سب سے پہلے اس نے سلام کیا. یہاں پہ مولانا فرماتے ہیں کہ سلام میں فوقیت کیا کرو, مت دیکھو چھوٹا آیا ہے, بڑا آیا ہے, جان پہچان والا ہے, باہر کا ہے, کوئی بھی ہے, سلام آپ نے پہلے پیش کرنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اول سلام بعد کلام, پہلے سلام اور اس کے بعد اس ایلچی نے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا. اور عمر خطاب نے جب دیکھا اب اتنے لا تخافوا نزل خائفاں, ہاتھ در خو روز برائیے خائفاں, کہ جو بغیر کسی ہتھیار, بغیر کسی تیاری, بغیر کسی پروٹوکول, بغیر کسی پہرے کے عمر خطاب سو رہے ہیں تو کیسی دہشت اس کے دل پر طاری ہوئی. جب جیسے عمر خطاب نے تعالیٰ عنہ جاگے تو اس نے سب سے پہلے ادب کے ساتھ سلام کیا. دیکھنے والی نظر نے دیکھ لیا یہ وہی عمر ہے نا, یہ وہی عمر ہے یا سوریہ بن جبل دیکھ رہے ہیں, مدینہ منورہ ممبر پر ہے اور ساریہ کو میدان جنگ میں دیکھ رہے ہیں, تو کیسی نظر ہوگی, پھر کیسی نظر ہوگی سوچیں. تو دیکھنے والے نے انہوں نے دیکھ لیا کہ جو قیصر روم کا ایلچی بندہ نووارد کھڑا ہوا ہے, نیا ہے, اجنبی ہے, مگر دیکھنے والے جب دیکھتا ہے تو بہت دور تک دیکھ لیتا ہے. سلام اس نے کیا, آپ نے جواب دیا. جب دیکھا بعد ازاں گفتہ سخن ہوئے دقیق در صفات پاک حق نعم الرفیق, جب اس شخص نے جو ایلچی آیا تھا سلام و دعا بھی, اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے بہت اپنے سے قریب کر لیا, بہت محبت چاہت کے ساتھ بٹھایا, کیونکہ دیکھ لیتے تھے اس کے اندر جوہر ہے, یہ زمین بہت تازہ اور تیار ہے, اس میں اگر بیج ڈالا جائے گا تو فصل بہت اچھی ہوگی. یہ دیکھنے والا دیکھتا ہے, کسان دیکھ لیتا ہے, ریوڑ چلانے والی بکریاں اور گائے چلانے والے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی نسل کو بڑھانا ہے, کون سی گندم کو اگانا ہے. تو جب عام کسان اور مویشی پالنے والے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کون سے پھل کے درخت لگانے میں زیادہ نفع ہوگا, تو پھر جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کیا ہو تو ان کی نظر کی کیا کیفیت ہوگی. بہت عنایت اور محبت کے ساتھ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا استقبال کیا. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ 3 درجے ہیں. اہل خال ہوتے ہیں گفتگو والے, اہل حال ہوتے ہیں جو معاملات کو دیکھ لیتے ہیں, اور اہل مقام ہوتے ہیں. سب سے زیادہ فضیلت اہل مقام کو حاصل ہے. گفتگو کرنے والے گفتگو کرتے ہیں, صرف ان کا دائرہ عمل گفتگو کا رہتا ہے. ایک درجے اوپر جائیں تو اہل حال ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں. اس سے بڑا درجہ اہل مقام کا ہوتا ہے جو ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, وہ مقام پر سرفراز ہوتے ہیں. جو مقام پر سرفراز ہوتے ہیں تو ان کے معاملات فضیلت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. قیصر روم کا ایلچی ماڈرن دور کا بندہ تھا, اس دور کے سپر پاور کا نمائندہ تھا. وہ میں اکثر کہتا ہوں جملہ کہ ہمارے ہاں سلاسل ہیں, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, نظامیہ, سلاسل ہیں, اس سلسلے میں ہیں. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں. موروم رحمۃ اللہ سلسلہ وہاں کیوں ہے, ترکی میں کیوں ہے, یورپ کے سردوں میں کیوں ہے, اس کی توجیہ میرے ذہن کی یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم اور آپ یہاں مصروف ہیں. محفل سما بھی ہے اور بیان بھی ہے اور خانقاہیں بھی ہیں اور تربیت بھی ہے, سب کچھ تو ہے یہاں پہ. مگر مولانا کے الگ سے جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے, یورپ کے جدید امریکہ اور یورپ کے جدید ذہن میں, جو جدید ذہن ہے چاہے تعلیم یافتہ الگ انداز تعلیم کا, سائنس کا, ان کا, تو ان کے ذہنوں میں جو اسلام کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, صاحب قرآن کے حوالے سوالات اٹھتے ہیں, کراس کوشچن جو آتے ہیں, اس کا جواب اگر کوئی دیتا ہے تو کون ہے, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, کہ ان کی پوسٹنگ ہے یہ. جیسے ہماری پوسٹنگ ہمارے دیدار صاحب کے علاقے میں کر دی گئی ہے نا,
ہمیں لا کے یہاں بٹھا دیا گیا. تو ان کی وہ پوسٹنگ وہاں ہے کہ یورپ کے جدید ذہن کے تمام تر اختراعیں اور سوالات کا جواب دیتا کون نظر آئے گا؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے. اس نے سوال کیا کہ روح تو ایک آزاد چیز ہے، اس کی کیا مصلحت ہے کہ روح کو جسم میں قید کر دیا گیا؟ اس نے سوال کیا، بڑا کانٹے کا سوال ہے کہ یعنی کہ جسم کے اندر جو ایک چیز اور ہے، جیسے بات ہوتی ہے روح ہے، تو روح کو کیوں قید کیا گیا جسم کے پنجرے میں؟ اس کا ایک سوال تھا، اس کا بہت بڑے زبردست سوال ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا جواب انہیں عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیا. اس کی تفصیل جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ 4 مثالوں سے فرماتے ہیں کہ ہر یکی پرواز شد آفاق بیش وہ وز امید و نحمت و مشتاق بیش. جب سوال کرنے والے کے سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کشش ہے، کتنی رغبت ہے، کتنا علم ہے. الانسان اطاعت اللسان، فرمایا انسان زبان کے نیچے ہے، اس کی گفتگو سے اس کی شخصیت کی عکاسی ہو جاتی ہے. اس کی گفتگو اس کے اندر کے علم کی عکاس ہوتی ہے. الانسان اطاعت اللسان، فرمایا انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے ہی بولتا ہے اس کے لہجے کی بناوٹ، اس کے الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور طریقہ بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس کیا علم ہے اور کتنا علم اس کے اندر ہے. جب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس میں شوق و لگن ہے تو اس نے بالکل جانا انداز میں عمر خطاب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تابعداری کی اور اس نے سوال کیا کہ غیر مقداری کیا چیز ہے؟ روح غیر مقداری ہے. روشنی بھی غیر مقداری ہے، ہوا بھی غیر مقداری ہے، پانی بھی غیر مقداری ہے. پانی اس گلاس میں ایسا ہے، گلاس لمبا ہوتا ہے لمبا ہو جاتا ہے. مثالیں موجود ہیں سمجھانے کے لیے. اس گلاس میں پانی ایسا ہے، اس کمرے میں روشنی ایسی ہے. اس کمرے میں اگر کمرہ دوسرے انداز کا ہوتا تو روشنی بھی اپنے آپ کو ایسے ڈال لیتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ لطافت کی منزلوں کا نام ہے. پانی بھی لطیف ہے، روشنی بھی لطیف ہے، اپنے آپ کو لطافت کی کہتے. ہوا بھی لطیف ہے، اگر چوکور کمرہ ہے تو چوکور ہوا بن جائے گی. اگر اس پانی کو ہم فریج میں رکھ دیں تو یہ جم کر ایسا بن جائے گا جیسے گلاس ہے اور ویسے بہ جائے گا. یہ لطافتوں کی کیفیت کو سمجھنے کی پہلی منزل ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جو روح ہے یہ غیر مقداری ہے. روح کی پرواز انتہائی تیز ہے. جسم میں اس کو اللہ کی مصلحت سے رکھا گیا ہے، ورنہ روح کو کوئی قید نہیں کر سکتا، روشنی کو کوئی قید نہیں کر سکتا، خوشبو کو کوئی قید نہیں کر سکتا، ہوا کو کوئی قید نہیں کر سکتا. یہ سب آزاد ہیں، ملک در ملک سفر کرتے ہیں. وہاں سے بادل ہندوستان سے چلتے ہیں ہمارے جاتے ہیں، ہم سے چل کے آگے دوسری شہر میں دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو غیر مقداری ہیں، یہ مقداری ہے. ہماری تمام جتنی چیزیں جو فزیکل لیول کے حساب سے سب مقداری ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی جو غیر مقداری ہیں. تو روح بھی غیر مقداری ہے. اور سوال یہاں پہ یہ ہوا کہ اللہ نے کس وجہ سے غیر مقداری کو مقداری کے ساتھ ملا دیا؟ سوال کیا کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ، جب اللہ کی چیز کا ارادہ کرتا، ورنہ کسی میں کوئی طاقت کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے کہ کسی روح کو کہیں قید کر سکے. یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ روح جیسی لطیف شے کو جسم جیسی کثیف شے میں ایک سرٹن ٹائم کے لیے، خاص وقت کے لیے قید کرنے کی طاقت صرف قادر مطلق کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے کہ روح کو قید کرے، روشنی کو قید کرے، ہوا کو قید کرے، خوشبو کو قید کرے. یہ غیر مقداری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی کیفیت بدلتی ہیں. یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے ارادے کے ہمیں سائنس کے وہ سیغے پڑھائے گئے جو ہماری فکر سے مطابقت نہیں رکھتے، جو ہماری فکر سے ٹکراتے ہیں.
جبکہ اللہ کا کلام اور قرآن کا کلام احادیث مقدسہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہی مٹی کا وجود تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر آسمان کے چاند کی پیشانی کو چیرتے نظر آ رہے ہیں، وجود مٹی کا ہے، تو کون سی طاقت ہے آسمان کی چاند کی پیشانی کو چیر رہی ہے؟ شق القمر کا واقعہ سائنسی اعتبار سے بہت مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، مگر ہمارے ہاں وہ بھی عام واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان بخشی کہ زمین پر کھڑے ہو کر آپ کا وجود مٹی کا ہے اور آسمان کے چاند کو چیر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، جو جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخر اللہ کی مصلحت ہی تو ہے کہ شق القمر کا واقعہ ہو رہا ہے، اللہ کی مصلحت ہی تو ہے کہ ایسے سے دریا میں راستہ بن رہا ہے، اللہ کی مصلحت ہی تو ہے کہ صالح صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں اونٹنی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی مصلحت ہی تو ہے کہ اسماعیل کے لیے مینڈا آسمانوں سے آ رہا ہے، اللہ کی مصلحت ہی تو ہے کہ من و سلوہ کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی وہ مصلحتیں ہیں جن کا ان کو تو علم نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بچے کو قرآن، جو حافظ قرآن ہے یا تعلیمات قرآن سے بہرامند ہو رہا ہے، اس کو سارے واقعات انتہائی سائنسی اعتبار سے انتہائی ناموضوع، مگر ہمارے ہاں وہ موضوع ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پہلے مرحلے میں اپنے کان سے وسواس کی روئی نکالو۔ ان تعلیمات نے، اس فکر نے، جسے ہم سامراجی فکر کہتے ہیں، کھل کے کہتے ہیں، سامراجیت نے ہمارے فکروں میں اور ہمارے کانوں میں روئی ٹھونس دی، وسواس کی روئی ہمارے کانوں میں بھری ہوئی ہے، یقین نہیں ہے، وسوسہ ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ سوالات جو کرتے ہیں نا بہت زیادہ، اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ علم کی کمی، اور فرماتے ہیں پنبئیے وسواس بیرو کنزگوش، کانوں سے وسواس کی روئی نکالو تاکہ آسمان سے آنے والی آوازوں کو تم سن جیسے بن جاؤ۔ آسمان سے آواز آ رہی ہے، جب اللہ کسی قوم کو تباہی کا ارادہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو ملائکہ اعلیٰ میں سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ ہم فلاں سے راضی ہو گئے، اس پیغام کو پہنچا دو، تو ملائکہ اعلیٰ سے خبر چلتا ہے، 7ویں آسمان، 6ٹھے آسمان، 5ویں آسمان، 4تھے آسمان، 30ویں آسمان، دوسرے آسمان، پھر زمین کی حدوں میں وہ پیغام آتا ہے، اور یہاں آتا ہے تو اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا خدا کسی کو پنش کرنا چاہتا ہے، خدا کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے، تو وہ بھی صبر سے اسی طرح سے چلتے زمین کی حدوں میں آتا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں پنبئے وسواس بیرو کنزگوش، اپنے کانوں سے وسواس کی چنا اور چنی کی، بے یقینی کی، توکل علی اللہ کی جو روئی تم نے رکھی ہوئی ہے اس کو نکالو تاکہ آسمانوں سے آنے والی صدا، آسمان سے صدایں آ رہی ہیں۔ ایک ضمنی یہاں اس وقت یہ واقعہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کی تدفین کے بعد جب گھر میں تشریف لائے، حجرہ مبارک میں تشریف لائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ٹٹول کے دیکھنا شروع کر دیا کہ اتنی زبردست بارش ہو رہی ہے اور آپ بھیگے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ عائشہ صدیقہ کی اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کہنے لگے، عائشہ تم نے سر پہ چادر کون سی لی تھی؟ اس کا مطلب سر پہ چادر لینا چاہیے، سر پہ چادر لینا چاہیے۔ تو سر پہ چادر آپ نے فرمایا کہ آپ کی پرانی کھیس تھی، پرانی چادر تھی، وہ میں نے اوڑھنی کے طور پر اوڑھ لی، کہ اسی چادر کی اوڑھنے کی وجہ سے تمہیں وہ بارش نظر آئی جو اس بارش سے مختلف ہے۔ جو پانی آسمان سے برستا ہے وہ بارش الگ ہے، اور جو نور کی برسات مسلسل ہو رہی ہے آسمانوں سے زمین کی طرف وہ الگ ہے، وہ محمد عربی سے نسبت اور صرف اوڑھنی اوڑھنے سے نظر آ جاتی ہے۔ صرف اوڑھنی اوڑھنے سے عائشہ کو وہ نظر آنے لگا جو عام آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ تو آسمانوں سے ہر لمحے دوست ہمارے وجود جو جڑے ہوئے نا، یہ جڑے ہونے کی وجہ شان رحمت العالمینی کی وجہ سے، کہ انسانی زمین پر سارے وجود جو جڑے ہوئے ہیں اور میں ارتعاش یا تغیر نہیں آتا، اس کی وجہ وہ شان رحمت ہے، وہ کنیکٹنگ ٹیشوز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حصے میں آئے کہ ہم ایسے جڑے رہتے ہیں ورنہ ہم بکھر جائیں۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ اپنے کانوں سے وسواس کی روئی نکال دو گے، کہاں بات اس سے چلتی ہے اور پھر بات کہاں سے کہاں مولانا اس کو لے جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایک واقعے کو نفس کی کنٹرول کرنے
کے واقعے کو کس انداز میں سمجھاتے ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ ناف کے اندر، میں بھی بیان کر رہا تھا، ناف کے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو اجاگر کرنے کا معاملہ ہے کہ ہرن کے ناف میں مشک ہوتا ہے، وہ اندر جب ہوتا ہے تو مشک ہے، اور باہر ہوتا ہے تو خون ہے۔ اندر ہوتا ہے تو، اب روح کو سمجھا رہے ہیں کہ روح کو جسم میں کیوں ملایا گیا، کیا اس کی مصلحت تھی۔ اس مادی وجود میں، مٹی کے وجود میں اللہ نے روح کو جو قید کیا ایک سرٹن ٹائم کے لیے، تو اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے یہ دکھا رہے ہیں۔ عمر خطاب ہی کی تباہر علمی ہے کہ مشاہدہ اس انداز میں فرماتے ہیں کہ ناف کے اندر جو ہوتا ہے وہ مشک ہوتا ہے، اور ناف کے باہر جو ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے۔ مشک عارف ہوتا ہے، مشک کون ہوتا ہے؟ اللہ غنی، اللہ غنی، بالکل پھاڑ دیا مولانا نے۔ جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل مٹنے کے لیے صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں جو مشک اندر ہے نافے کے اندر وہ پاک ہے، طاہر ہے، عارف ہے، اور جو باہر ہے وہ خون نجیس ہے، ناپاک ہے، نجیس ہے اور ناپاک ہے۔ تو کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ مشک بننا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ایک اور مثال یہاں پہ دیتے ہیں، تانبا ہے، مگر جب سونے کے ساتھ ملتا ہے، یک زمانہ صحبت باولیا بہتر سولتات بیریا، کہ تانبا تھا سونے کے ساتھ جڑا، سونا بن گیا۔ تانبا تھا اکسیر کے ساتھ ملا تو کیا بنا؟ سونا بن گیا۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ روٹی تھال کے اندر روٹی ہے، روٹی تھال کے اندر روٹی ہے، جب جسم میں جاتی ہے کیا بن جاتی ہے؟ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ بن جاتی ہے۔ دیکھنے میں صرف روٹی ہے، مگر جب وجود میں جاتی ہے تو عشاء کی طویل رکعتیں بھی لوگ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آگے روٹی، یہاں روٹی ہے مگر وہاں روٹی کیا ہے؟ وہاں روٹی ایک بہت محرک ہے، تحریک ہے، اور وہی روٹی جو بظاہر کسان کے پاس کھیتوں میں اگنے والے گندم سے بنتی ہے، خدا نے اس میں وہ مصلحت رکھی ہے کہ وہی تمہیں طاقت دیتی ہے، وہی تمہیں ہمت دیتی ہے، وہ تمہیں عبادتوں اور ریاضتوں کا شوق دلاتی ہے۔ دیکھنے میں وہ روٹی ہے، مگر اس کی قدر و منزلت کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں روح پیدا ہوتی ہے، روح کا جوہر کچھ آگاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں انسان کا وجود مٹی کا بنا ہوا ہے، اور یہ پرواز کیا ہے؟ دیکھنے میں انسان کا وجود صرف مٹی کا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ عرش تک کی پرواز ایک انسان کرتا۔ خبر ملی ہے یہ معراج مستویٰ سے مجھے، یا عالم بشریت کی زد میں ہے گردو، یہ گردو جو ہے آفاق کی نظام جو ہے وہ اس کے تابع ہے، عالم بشریت کی زد میں ہے، گردو بھی عالم بشریت کی زد میں۔ دیکھنے میں روٹی ہے، اور روٹی کی ایفیکیسی کیا ہے، صلاحیت کیا ہے کہ وہ انرجی پیدا کر رہی ہے، اور انرجی کے نتیجے میں اگر پازیٹیو یوز کرے تو مشکل، اور نیگیٹو یوز کرے تو کیا ہے؟ وہ خون ہے۔ پستانوں میں، ماؤں کے پستانوں میں دودھ، پاک اور شیریں دودھ جو انسان کی پہلی غذا اللہ نے بنائی ہے وہ چھاتی میں ہے، اور باہر کیا ہے؟ وہ خون ہے۔ تو خون جو ہے وہ نجس ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو صاف کر کے نماز کے لیے جانا ہے، اور دودھ جو ہے پاک اور صاف ہے۔ بادی و نظر میں یہ چیزیں ایسی ہیں، وہ خدا کی مصلحت ہے کہ اسی میں اللہ نے اس امر کو چھپا کر رکھا ہوا ہے جو صرف عارف کی نظر میں آتا ہے۔ غیر عارف کو نہ یہ سلیقہ آتا ہے، نہ یہ پہچان آتی ہے، کیونکہ مشک جو ہے اب ہمارے آپ کے لیے میسج کیا ہے؟ ہمارے آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ ہم نے کون سا طریقہ عقل کو تو استعمال کر کے، روح موجود ہے جسم کے اندر، امر ربی روح کی شکل میں وجودوں میں موجود ہے، ہر ذی نفس کے اندر روح موجود ہے۔ ایک وجود میں ایک روح ہے، ایک نفس ہے۔ نفس کا رجحان نیگیٹیوٹی کی طرف ہے، اس کی تربیت جب ہو جائے تو پھر یہ منظرنامہ بنتا جا رہا ہے کہ عقل و شعور، ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا، آگاہی نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی۔ آپ کی بورڈ پہ 1 سے لے کے زی تک کے وہ ہیں ڈیجٹ ہیں، آپ جس کو کلک کرتے ہیں وہی آپ کے ہوتا ہے نا اسکرین پر، ایم کرتے ہیں ایم ہو جاتا ہے، 5 کرتے ہیں 5 ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کے اختیاری عمل میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ جو راستہ آپ اختیار کریں گے پازیٹیوٹی کا یا نیگیٹیوٹی کا، اگر پازیٹیو ہے
تو دودھ ہے اور مشک ہے اور روح ہے، اور نیگیٹو ہے تو کیا ہے؟ نجس اور ناپاک ہے۔ تو اختیار کی آزادی جو دی گئی وہ یہی تو ہے کہ مکمل اختیار کے ساتھ، مکمل شعوری کیفیت کے ساتھ معروف فرماتے ہیں ہمارا کام آپ کو اپنی عقل کی بنیاد پر بہت کام کر لیتے ہیں۔ عقل کو استعمال کر کے اسی غذا سے عقل بھی آ رہی ہے اور اسی غذا سے روح بھی کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ عبادات اور مجاہدات اور ریاضات کا شوق اور لگن پیدا ہو رہا ہے، ورنہ دنیا تلوی میں تو انسان ہے نا جو پہاڑوں کو کھود کے بڑے بڑے راستے بنا دیتا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے آسمانوں کی خبریں لاتا ہے، کس بنیاد پہ لا رہا ہے؟ عقل کی بنیاد پہ لا رہا ہے۔ اگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کو روح کی بنیاد پہ لاتا تو کیا کیفیت ہوتی؟ روح کو اگر ایکٹیویٹ کیا جاتا، سب میں ہے سائلنٹ ہے دوستوں، معذرت سے کہوں گا، ناک یہ والی ہے، اس سے حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں، ہمارے گل قربان، کسی ناک سے اویس قرنی کی خوشبو سونگ رہے ہیں، کسی ناک سے شیپ دیکھے کوئی چینج نہیں، کہ اتنا قادر مطلق ہے، اتنا اختیار ہے، اس کی اتنی فراوانی ہے، اتنی وقت ہے کہ ناک جو ہمیں دی وہ انبیاء کو دے دی، اہل اللہ کو بھی دے دی، والے کوئی الگ سے نہیں دی ان کو۔ ہاں وہ ایکٹیو تھی، انبیاء کی ایکٹیویشن اللہ نے خود کی، اولیاء اللہ کی ایکٹیویشن انبیاء نے کی، اور عامت الناس کی ایکٹیویشن اہل اللہ کرتے ہیں۔ ہم ان سے دور ہو گئے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو فرق پڑا؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم پہاڑ کھود کے چشمے جاری کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک تعلق باللہ کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ ناک یہی ہے، سونگ رہی ہے، مجھے قرن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، ناک یہی ہے، یعقوب فرماتے ہیں اگر دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، کان یہی ہے، سلمان کہتے ہیں کہ چونٹیوں 3 میل کے فاصلے چونٹیوں کی آواز سن رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ عمر خطاب ممبر پر ہیں اور یہ ساریہ بن جبل پہاڑ کی دوسری طرف دیکھنے کا اشارہ ساریہ کو کر رہے ہیں، یہ آنکھ ایکٹیو تھی تو یہ دیکھا، ناک ایکٹیو تھی تو سونگا، یہ سارے ایکسیسریز ہمارے پاس ہیں، سائلنٹ ہیں، سائلنٹ ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں۔ کون ایکٹیو کرے گا؟ خوفتہ کے قرار پیدا، جو پہلے سوئے وہ کیا کسی کو بیدار کریں گے؟ جو جاگے ہوئے وہ بیدار کریں گے، تو جاگے ہوئے تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہیں کیا پڑی ہے کہ اپنی ہاں ہوا تعلق باللہ کی کیفیت کو چھوڑ کر ہمارے سدھار کے لیے وہ آئے؟ ہمیں کنویں کے پاس جانا ہے، کنواں ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ یہ سوالات کیسے روم کا ایلچی کر رہا ہے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ اس کو اسی کے فہم کے مطابق اللہ کے امر کی وجہ سے اللہ نے جسم میں روح کو قید کیا ہے سرٹن ٹائم کے لیے، خاص وقت کے لیے، اور پھر آزادی اظہار کے ساتھ، آزادی اختیار کے ساتھ ہم پازیٹیو نیگیٹو دونوں دکھا دیا، مثبت روپ بھی دکھا دیا اور منفی روپ بھی دکھا دیا، نجاست بھی دکھا دی اور طہارت بھی دکھا دی، پاک بھی دکھا دیا، ناپاک بھی دکھا دیا، یہ سب ہمیں دکھا دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ 800 سال پہلے معروم رحمۃ اللہ علیہ نے 2023 میں ہماری آپ کی تربیت کے لیے یہ مثنوی شریف میں سبق رکھ دیے کہ دیکھو ابھی بھی جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ دوبارہ گلے گلزار بننے کی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے ابراہیم یقین کی وجہ سے۔ اس کے پیچھے یقین محرک ہے نا، ابراہیم کو یقین ہے کہ وہ جو ذات آگ میں مجھے نمرود پھینک رہا ہے بچانے والی ذات بڑی ہے۔ دشمن اگر قوی نگہباں قوی تھرا، دشمن اگر مضبوط ہے میرا رب اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسر روم کے ایلچی کو جو بہت دور سے سفر کے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ آیا اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مکالمہ ہوا، تو عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ اسلام کے باریک نکات، اس وقت تک سپر پاور ہے قیصر، اس وقت تک سپر پاور ہے کسرا، مگر ان کے پاس یہ لطافت نہیں ہے۔ آج بھی سپر پاور ہے، آج بھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں نا، مگر ان کے پاس یہ جو لطیف نکات تھے وہاں نہیں تھے۔ وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ان کے حصے میں آئے۔ ان باریک نکات کو جو روز مولانا کوئی ایسی مشکل بات، جب ہی مثنوی شریف سبزی فروش، گوشت فروش سے لے کر دودھ بیچنے والے سے لے کر سب کے سامنے آتی ہے، کوئی قصے کی
حلاوت میں، مٹھاس میں گم ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کی باریکی کو جب سمجھتا ہے تو بیٹھ کے روتا ہے کہ میں نے 40 سال 50 سال کہاں گزار دیے، یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں معلوم ہو گئی، اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنی اصلاح کا پہلو نکال لیتا۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایما پیدا آپ کر سکتی ہے، اندازے گلستان پیدا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔